ربیع الاول میں یہ 2 صورتیں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، جوان اولاد کے ساتھ آپ کی اپنی زندگی بھی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں ہر طرف خوشحالی اور سکون میسر آ جائے گا۔ دولت، عزت اور شہرت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ زندگی میں سکون اور خوشحالی کرنا چاہتے ہو تو یہ 2 کام ضرور کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز بھائیوں اور بہنوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے، اس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، اس کے پاس اچھی نوکری ہے، اس کے پاس خوبصورت اور پیار کرنے والی بیوی ہے، اس کے پاس خوبصورت بچے ہیں، وہ ایک بہترین عہدیدار ہے، اس کے پاس مضبوط تعلقات ہیں، اس کے پاس ہر طرح کی سفارشات ہیں۔ لیکن یہ سب دنیاوی خوش قسمتی کی باتیں ہیں، کوئی بھی ابدی نہیں ہے، سب وقتی ہے، اور ان میں کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اصل خوش قسمتی کیا ہے؟ اصل خوشحالی کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، ہمارا دین اسلام یعنی دین حق اصل خوش قسمتی کس چیز کو قرار دیتا ہے؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، جان لیجئے کہ ہمارے دین کے مطابق خوش قسمت تو دراصل وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے وہ اس کے لیے کافی ہیں اور وہ انہیں پڑھتا بھی ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو شخص جانتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے، اور وہ اسے پڑھتا بھی ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی حفاظت رہتی ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور وہ اسے پڑھتا بھی ہے۔ خوش قسمت تو وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن پاک کی تلاوت کے برابر ہے، اور وہ اسے پڑھتا بھی ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے بدلے نیکی لکھتا ہے، اور وہ ایسا کرتا ہے۔ خوش قسمت تو بھائیوں اور بہنوں وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام جملے دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہیں جن پر سورج طلوع ہوا، اور وہ انہیں پڑھتا بھی ہے۔ خوش قسمت تو ناظرین کرام وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ جملہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ کہنا 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور وہ اسے پڑھتا بھی ہے۔ خوش قسمت تو میرے بھائیوں اور بہنوں وہ ہے جو شخص جانتا ہے کہ جب اذان سنے تو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انك لا تخلف الميعاد کہے تو نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور وہ شخص یہ پڑھتا بھی ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے دوستو جو جانتا ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور وہ قرآن کا ایک پارہ پڑھ سکتا ہے جو تقریباً 20 منٹ لیتا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ وقت چاشت تقریباً 5 گھنٹے ہوتا ہے، اور وہ ان میں 2 رکعت نماز ضحیٰ پڑھ سکتا ہے جو تقریباً 5 منٹ لیتی ہے، اور اس کے جسم کے 360 اعضاء کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے۔ خوش قسمت وہ ہے بھائیوں اور بہنوں جو جانتا ہے کہ رات تقریباً کئی گھنٹوں کی ہوتی ہے، اور وہ وتر کی نماز پڑھ سکتا ہے جو صرف 5 منٹ لیتی ہے۔ خوش قسمت تو وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اور وہ ایسا پڑھتا بھی ہے۔ حقیقی خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ اس شخص کے لیے جزاکم اللہ خیرا جو اسے سنتا اور پھیلاتا ہے، کیونکہ علم کی نشر و اشاعت عظیم نیکیوں میں سے ہے۔ محترم ناظرین، ہر مرد اور عورت کی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال اور پرسکون ہو، لیکن خوشحالی اور سکون دینے والی زندگی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔
اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون اور خوشحالی والی ہو تو اپنی زندگی میں ہر روز یہ 2 کام ضرور کر لینا۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ کی ادائیگی لازمی کرنا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کسی بھی حال میں ہوں، ہر حال میں ہر روز نماز پنجگانہ لازمی پڑھنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، لہٰذا جو انسان نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون کیسے ہو سکتی ہے؟ سکون تو میرے بھائیوں اور بہنوں نماز میں ہے، اور سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب ایک انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اپنی زندگی کی تمام حاجتیں اور پریشانیاں اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، تو پھر سوچئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں اور بے سکونی موجود رہے۔ جو سر اللہ کے سامنے سجدوں میں جھکتے ہوں انہیں کسی انسان کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، اور جو آنکھیں اللہ کے سامنے آنسوؤں سے تر ہوتی ہوں انہیں کبھی کسی انسان کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ دوسری بات، روزانہ قرآن پاک کی 2 سورتوں کی تلاوت ضرور کریں۔ ان میں پہلی سورت سورہ رحمان ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الرحمن میں بنی نوع انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن جو کہ قرآن پاک کی زینت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی سورۃ الرحمن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کس قدر فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے۔ سورۃ الرحمن کی روزانہ تلاوت کرنے والا شخص ہر بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے اس سورہ مبارکہ کی اہمیت مسلمہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے روزانہ بلا ناغہ سورۃ الرحمن کی تلاوت ایک بہترین عمل ہے۔ دوسری سورت بھائیوں اور بہنوں سورۃ الفاتحہ ہے، جس کی تلاوت روزانہ بلا ناغہ کرنی چاہیے، اور جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ کرنی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین کی بہترین حمد و ثنا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور اسی سے مدد طلب کرنے کا عہد ہے، جبکہ اپنے لیے راہ حق پر چلنے کی بہترین الفاظ میں دعا بھی ہے۔ لہٰذا سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیش بہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو اس دنیا میں بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان 2 سورتوں کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کہ ان کی برکت سے انسان کی پوری زندگی ہی بدل جاتی ہے، اس کی اولاد کبھی برائی کا شکار نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان کو اور اس کی اولاد کو کبھی دنیا کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ حاسدین، شیاطین اور ہر طرح کے جادو ٹونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی حفاظت کرتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اور سورۃ الرحمن اور سورۃ الفاتحہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، کامیابی انسان کی زندگی میں ایک عظیم منزل ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ کامیابی حاصل کر بھی لیتا ہے، مگر کسی کو کوشش کرنے والے کے پاس اس کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، اور اصل کامیابی وہی ہے جسے قرآن کریم نے کامیاب فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں چند ایسے اعمال کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے والوں کے لیے رب قدیر نے کامیابی کی ضمانت کا اعلان کر رکھا ہے۔ نمبر 1، اور وہ ایمان لائیں اور اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ دوسری آیت کا ترجمہ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
تیسری آیت کا ترجمہ، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور پاکیزہ محلوں میں بسنے کے باغوں میں یہی بڑی کامیابی ہے۔ چوتھی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ پانچویں آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔ چھٹی آیت کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ساتویں آیت کا ترجمہ ہے کہ جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آٹھویں آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک مراد کو پہنچا جس نے نفس کو ستھرا کر لیا۔ نویں آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک آج میں نے صبر کا انہیں بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ 10ویں آیت کا ترجمہ ہے اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری باتوں سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ، جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔